बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी अगस्त 2026 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मंथली प्रेडिक्शंस का मुकम्मल अहवाल बयान करने से पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब देना भी ज़रूरी समझता हूँ, जो आप अक्सर पूछते हैं। आप अक्सर पूछते हैं कि वीडियो सन साइन के हवाले से जो है वो प्रेडिक्ट की जाती हैं या मून साइन के हवाले से। तो अक्सर हम आपको यही बताते हैं कि जब हम इन वीडियोज़ को फाइनलाइज़ करते हैं, इन प्रेडिक्शंस को फाइनलाइज़ करते हैं, तो सन साइन की तमाम इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ते हैं और मून साइन की तमाम इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ते हैं, और फिर उसके मुताबिक ये प्रेडिक्शंस जो हैं इनको फाइनलाइज किया जाता है। यानी ये वीडियोस सन साइन के हवाले से भी आपके लिए बेनिफिशियल हैं और मून साइन के हवाले से भी अगर आप इनको देखते हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल हैं। दूसरी बात ये कि आपकी मोहब्बत हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, और वो मोहब्बत का एहसास आप अपने कमेंट्स में, अपने मैसेजेस में हम तक पहुँचाते हैं। उसको जारी रखिए, वो हमारे लिए ऑक्सीजन की तरह काम करती है, और आपकी मोहब्बत ही की वजह से हम जो है वो मज़ीद मेहनत के साथ, मज़ीद रिसर्च के साथ चीज़ें आपके लिए लाते रहते हैं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। और नाज़रीन, जो अहम बात वो ये है कि ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं, कुछ लोगों के ऊपर बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो जो है वो हमारे इसी नंबर के ऊपर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस पर रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको केटर करेंगे। अब बात करते हैं निज़ाम बुरूज के 10वें स्टार कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के लिए ये अगस्त 2026 इस्तेहकाम, कामयाबी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स के लिए बहुत ही अच्छी पेशरफ्त का महीना है। इनका नज़्म ज़ब्त, इनकी जो है वो अपनी मिसाल आप होता है। ये असूलों के मुताबिक काम करने वाले लोग होते हैं, दलेर लोग होते हैं, और ज़्यादातर चीज़ों को जो प्लान कर लेते हैं तो फिर नहीं बदलते। तो ये महीना इनकी संजीदगी में भी इजाफा कर रहा है, इनकी हकीकत पसंदी में भी इजाफा कर रहा है, क्योंकि सैटर्न यानी ज़ुहल की एनर्जी इनके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी को बढ़ा रही है। और अगर ये अपने आप को अल्लाह के करीब रखें और डिवोशन के साथ काम करते रहें तो ये महीना अच्छी कामयाबियाँ जो है वो अगर इनके लिए बनाएगा, और अगर कोई बड़ी कामयाबी फ़ौरी नहीं भी मिलती है तो आने वाले वक्त में इनको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, और उसकी फाउंडेशन इसी महीने में लगी होगी। ये महीना अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी फाउंडेशन ले करने का महीना हम बना सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के अहम शुबों को ज़्यादा मजबूत बुनियादों पे फाउंडेशंस बहुत अच्छी बना सकते हैं, और उस पर एज ए मजबूत बुनियादों पे उस्तवार करने की अच्छी कोशिश जो है वो इस महीने में होगी। फर्स्ट हाफ में कुछ मामला ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि ये 12 के 12 महीनों में ये सिचुएशन ऐसी है कि फ़र्स्ट हाफ जो है ना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दबाव में, इंतज़ार की कैफियत हो सकती है, बेचैनी की हो सकती है, तो चीज़ें उलझ सकती हैं। लेकिन सेकंड हाफ बहुत अच्छा होते हुए नज़र आ रहा है। जुपिटर की एनर्जी जो है उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बहुत शानदार हैं। तरक्की, खुशकिस्मती और नए मौके, यानी आपकी प्रोग्रेस, आपकी गुड लक, और आपकी जो है ना वो कोई जैसे जैसे आपको कहते हैं कि कोई इनोवेशंस, कोई क्रिएटिविटी, कोई नए मौके, कोई नई ऑप्शंस, ये सारी आपकी ज़िंदगी में आती हुई नज़र आ रही हैं, और जुपिटर की एनर्जी इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। राहु जो है वो बाद औक़ात वो गैर ज़रूरी किस्म के खदशात भी पैदा कर सकता है, ज़हनी दबाव भी पैदा कर सकता है। इसलिए सब्र और तहम्मुल से चीज़ों को कीजिए। जल्दबाजी में चीज़ों को ठीक करने की तरफ मत जाइए, इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। पुराने और अधूरे काम मुकम्मल करने के लिए बहुत अच्छा वक्त होगा। अहम फैसलों में जल्दबाजी की बजाय तजर्बे, तजज़िये और अक्ल को इस्तेमाल करते हुए फैसला लें। 15 अगस्त यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ, इसमें कुछ काम रुकेंगे, लेकिन 15 अगस्त के बाद कई रुके हुए मामला तेज़ी से ठीक होते हुए नजर आएंगे। 15 अगस्त के बाद इस महीने की एनर्जी में चूँकि रबीउल अव्वल की खुशी भी शामिल हो जाएगी, तो फिर उसके बाद जो है वो खुशखबरियों और कामयाबियों की एक लाइन, एक जो है वो आप समझें कि एक अच्छी सपोर्ट आपको मिल जाएगी पॉजिटिव तब्दीलियों की, चीज़ों के बदलने की। रूहानी मामलात बेहतर हो रहे हैं, दीनी सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। मजमूई तौर पे महीने का सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ से ज़्यादा साजगार, ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा कामयाब होगा। अब एक एक करके इन सब चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। करियर की बात करें तो करियर के मैदान में मुस्तकिल मेहनत के पॉजिटिव नताइज आ रहे हैं, चीज़ें बेहतर हैं। मुलाजमत पेशा अफराद को अपनी काबिलियत साबित करने के मौके मिल सकते हैं। सीनियर अफराद आपकी संजीदगी और जिम्मेदाराना रवैये को सराह सकते हैं। ख़ास तौर पर कारोबारी लोगों की निस्बत नौकरी पेशा लोगों को कामयाबियाँ ज़्यादा मिलती हुई नजर आ रही हैं, और ऐसी सूरत में नौकरी पेशा लोगों को बोनस मिल सकता है, कोई अप्रिसिएशन मिल सकती है, कोई तरक्की के चांसेस भी हो सकते हैं।
لیکن فرسٹ ہاف میں یہ معاملات ڈیلے ہوں گے، سیکنڈ ہاف میں تیزی سے بڑھیں گے۔ 15 اگست کے بعد یعنی سیکنڈ ہاف میں ترقی، نئی ذمہ داری یا بہتر عہدہ جو ہے وہ مل سکتا ہے، اس کی پیشکش ہو سکتی ہے، آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے۔ کاروبار میں جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی چیزیں 15 اگست کے بعد بہتر ہو جائیں گی، خاص طور پہ کاروبار میں لگائے گئے پرانے منصوبے جو اچھا فروٹ نہیں دے رہے تھے وہ فروٹ دینا شروع کریں گے۔ پرانے منصوبوں سے فائدے حاصل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جائیداد، تعمیرات، انتظامی امور اور فائنینشیل سیکٹر کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو خاص فائدے اس وقت مل رہے ہیں۔ اس وقت آپ کی ورک پلیس ہو، آپ کا آفس ہو، آپ کی جو ہے وہ کوئی کاروباری جگہ ہو، وہاں پہ اپنی ٹیم کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیے، کیونکہ یہ وقت جو ہے یہ کلیکٹیو کامیابی کا ہے، یہ سنگل کامیابی کا نہیں ہے۔ کئی اہم معاہدے سرمایہ کاری کرنے سے پہلے مکمل تحقیق کیجیے۔ کوئی بھی پیپر بنا پڑھے، بنا سوچے سمجھے، جلد بازی میں سائن مت کیجیے، خاص طور پہ اگر آپ کوئی کاروباری معاہدہ کر رہے ہیں یا آپ کوئی جو ہے وہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں۔ مجموعی طور پہ کیریئر کے معاملات مہینے کے سیکنڈ ہاف میں زیادہ مضبوط، زیادہ امید افزا نظر آ رہے ہیں۔ فائنینشلز کی بات کر لیں تو مالی اعتبار سے اگست کا مہینہ مجموعی طور پہ پازیٹیو ہے۔ آمدنی کے ذرائع جو ہے اس میں استحکام آ رہا ہے، اس کے امکانات موجود ہیں۔ بعض افراد کو اضافی مالی فائدے یا رکی ہوئی رقم واپس مل سکتی ہے۔ مہینے کے فرسٹ ہاف میں اخراجات کو قابو کرنا مشکل ہوگا، لیکن سیکنڈ ہاف میں اگر آپ کوشش کریں تو کر بھی سکتے ہیں۔ فرسٹ ہاف میں جو ہے وہ اپنے اخراجات کو اگر آپ قابو کر لیں تو سیکنڈ ہاف میں آپ کو آسانی ضرور ملے گی۔ 15 اگست کے بعد مالی حالات میں نمایاں بہتری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بچت جو ہے وہ اگر آپ پہلے ہاف میں کر لیں تو سیکنڈ ہاف میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے آپ جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فائنینشیل پلاننگ خاص طور پہ وہ کر کے آگے بڑھیں تو پھر آپ بڑی مضبوط اکانومی کی طرف جا سکتے ہیں۔ قرض یا مالی لین دین کے معاملات میں آسانیاں ہو سکتی ہیں، ایسی صورت میں رکی ہوئی جو ڈوبی ہوئی رقم ہے وہ بھی واپس آ سکتی ہے۔ خاندان کی ضروریات پہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن فائدہ مند جو ہے وہ ہوگا، یعنی خرچہ ضروری چیزوں پہ ضرور کریں، بچوں کے لیے کریں، گھر کے لیے کریں، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ غیر ضروری چیزوں کے اوپر خرچ نہ کریں تو بہتر ہے۔ مجموعی طور پہ مالی حالات مہینے کے دوسرے حصے میں زیادہ مستحکم، زیادہ اطمینان بخش اور زیادہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لو میرجز اور پرسنل ریلیشنز کی بات کریں تو محبت کے معاملات میں سنجیدگی آ رہی ہے، استحکام بھی آ رہا ہے۔ اعتماد اگر آپ کو اپنے رشتوں پہ ہے اور شک شبے سے آپ نکل جاتے ہیں تو چیزیں بہت تیزی سے بڑھ سکتی ہیں۔ بعض پرانی غلط فہمیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں، چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، اور اس وقت آپ کا جو ہے وہ آپ کے اسپاؤس کے ساتھ، آپ کے جو ہے وہ بیلاورڈ کے ساتھ، آپ کے کوئی ریلیشن جن میں ہے ان کے ساتھ قربت اور بہتری ہو سکتی ہے۔ آپ کے ریلیشنز میں کچھ بہت یادگار لمحات بھی ضرور ہوں گے اس مہینے میں۔ مہینے کا فرسٹ ہاف جذباتی فیصلوں کو ترک کرنے بہتر ہوگا۔ شک شبے کی وجہ سے رشتوں کے اوپر انگلی اٹھانا بہت جو ہے وہ نقصان دہ ہوگا۔ 15 اگست کے بعد رشتہ طے ہونے یا شادی کی بات آگے بڑھنے کے امکانات بڑے مضبوط ہو جائیں گے، خاص طور پہ لو میرجز پلان کرنے میں۔ خاندان کی رضامندی اور حمایت حاصل ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ پہلے سے موجود تعلقات مزید مضبوط اور پائیدار ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر محبت کے معاملات پازیٹیو، جبکہ شادی اور منگنی کے لیے مہینے کا سیکنڈ ہاف زیادہ بہتر نظر آتا ہے۔ فیملی اینڈ فرینڈز کی بات کر لیں تو خاندانی زندگی میں استحکام اور سکون کے امکانات بہت زیادہ موجود ہیں۔ گھر کے افراد کے ساتھ تعلقات مزید بہتر ہو سکتے ہیں۔ خاندان کے کسی اہم معاملے میں آپ کی رائے کو خاص اہمیت دی جا سکتی ہے۔ اس وقت بزرگوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت اور التفات کا رویہ رکھے، بزرگوں کی دعائیں اور رہنمائی آپ کو ملے گی، آپ بہت کامیاب ہو جائیں گے۔ مہینے کے فرسٹ ہاف میں گھر کے اندر کچھ تھوڑے بہت اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جلد ختم ہو جائیں گے۔ 15 اگست کے بعد یعنی سیکنڈ ہاف میں گھر کے ماحول میں بہت خوشی، محبت، برکت اور خاص طور پہ کوئی خوشخبری آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اور ایسی صورت میں گھر میں کوئی بابرکت تقریب، کوئی مذہبی گیدرنگ یا کوئی خوشی کی گیدرنگ ہونے کے چانسز ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا گھر قریب آئے گا۔ پرانے دوستوں سے دوبارہ رابطے ہو سکتے ہیں، سوشل سیکٹر بہت مضبوط ہو رہا ہے، خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے سے ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ مجموعی طور پہ خاندانی اور سوشل لائف بڑی بیلنس، خوشگوار اور اطمینان بخش رہے گی۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو ہیلتھ کے حوالے سے مہینہ عمومی طور پہ ایوریج یا بہتر ہے۔ آپ کو تھوڑی بہت جسم میں ویکنیسز محسوس ہو سکتی ہیں، زیادہ کام کی وجہ سے تھکن ہو سکتی ہے، اور اگر آپ اس وقت آپ کی باڈی میں کیلشیم کے امبیلنس ہیں یا کوئی ڈی کیلسیفیکیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے، یا آپ کو کوئی ہڈیاں یا جوڑوں یا کمر سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے تو اس کی احتیاط آپ کو کرنی پڑے گی۔ ڈائٹ وائٹ ٹھیک رکھیں، متوازن غذا لیں، چیزیں بہتر ہیں، ڈی ہائیڈریشن کے چانسز ہیں، لیکوڈ انٹیک زیادہ لیں،
سلیپ سائیکل جو ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، عبادات وغیرہ میں دھیان رکھیں، اللہ کے قریب رہیں۔ مجموعی طور پہ کچھ چھوٹی موٹی خرابی تو ہیلتھ میں ہو سکتی ہے، بڑی خرابی کے امکانات بھی نہیں ہیں۔ لکی نمبر اس مہینے کا اگر ہم بات کریں تو لکی نمبر 3 ہے۔ اس وقت جیم سٹون ان کا جو ہے وہ زرد عقیق یلو اگیٹ سب سے زیادہ سپورٹیو ہے۔ صدقات کی بات کر لیں تو اس مہینے میں وائٹ کلر کا کپڑا اور کالے چنے کا صدقہ، یعنی سفید کپڑا اور کالے چنے کا صدقہ جو ہے وہ آپ کے لیے اس مہینے میں بہت باعث برکت رہے گا۔ لکی ڈے کا ذکر کر لیں تو لکی ڈے اس مہینے میں جمعہ ہے۔ لکی کلر کی بات کر لیں تو لکی کلر اس مہینے میں خاص طور کے اوپر لائٹ بلو یا جو ہے وہ بلو کی کوئی بھی ٹون اس مہینے میں بہت زیادہ سپورٹیو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ سورت آف دا منتھ کا ذکر کر لیں تو سورت آف دا منتھ سورہ یاسین کی تلاوت آپ کے لیے بہت زیادہ باعث برکت، باعث رحمت ہوگی، اور جو دنیا میں سب سے زیادہ باعث برکت اور باعث رحمت چیز ہے وہ درود پاک ہے۔ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کے اہل بیت کی، ان کی آل پاک کی بارگاہ میں درود پاک کا نظر آنا۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی درود اور سلام بھیجا کرو۔ اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صرف درود پڑھو تو تمہارے ہر کام کے لیے تمہارے لیے بہت کافی ہے۔ درود پاک پڑھیں جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے۔ ناظرین، یہ پریڈکشنز جو ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارسلی اثر انداز ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کے اوپر اس کا اثر بالکل کم ہوتا ہے۔ تو پھر اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں اسی نمبر پہ کال کر لیں یا رابطہ کر لیں، ہم یقیناً آپ کو بیٹر کریں گے۔ جو لوگ اس چینل پہ نئے آئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پش کر کے آل کی آپشن کو سلیکٹ کر لیں، اور ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر ضرور کرتے رہیں۔ اور سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کی محبت کا احساس جو آپ کے کمنٹس اور آپ کے میسیجز کے تھرو ہم تک پہنچتا ہے وہ ضرور پہنچاتے رہیں۔ وہ ہمارے لیے بہت طاقت بناتا ہے، وہ ہمارے لیے بہت انرجی ہمیں دیتا ہے۔ ہمارا بھی دل چاہتا ہے، میرا اور میری ٹیم کا یہ دل چاہتا ہے کہ پھر ہم آپ کے لیے اور بہتر طریقے سے کام کر سکیں۔ تو اس کے لیے ہم آپ کو جو ہے وہ ہم آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی محبت کا احساس ضرور جو ہے وہ پہنچاتے رہیے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔